السلام علیکم بردر اینڈ سسٹر، مدینہ زیارت ود کڈز اینڈ امپورٹنٹ ٹپس۔ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں، اس میں بہت سی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو دوں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر مدینہ زیارتوں کی بات کریں تو سب سے پہلے جو زیارت ہے وہ روزہ رسول کی ہے۔ اگر آپ روزہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ٹائمنگ جو ہے 10 سے 11 صبح کی ٹائمنگ ہے، جب رش کم ہوتا ہے۔ باقی ہر نماز کے بعد بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے۔ یہاں پہ کیو لگی ہوئی ہے روزہ رسول وزٹ کرنے کے لیے، اور اندر بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ صحیح طرح وزٹ بھی نہیں کر پاتے، دھکے وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بیسٹ ٹائمنگ ہے 10 سے 11 کے درمیان۔ اس ٹائم پہ رش نہیں ہوتا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے ہوٹل آرام کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں یا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو رش بالکل نہیں ملے گا۔ آپ جب روزہ رسول وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ 3-4 سال سے آنورڈ بچے جو ہے وہ روزہ رسول جا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہے تو کوشش کریں، جس طرح یہ بچہ گیا ہوا اپنے والد کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ایسے ٹائم پہ جائیں جب رش کم ہو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں فجر کے بعد یہ کتنا رش ہے، اور یہاں پہ آپ کو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، اور اس حالت میں بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو زیارت ہے وہ روزہ رسول ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو زیارت آتی ہے وہ جنت البقیع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بہت سے شہداء، نیک لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تدفین ہیں، اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ تدفین ہیں، اور یہاں پہ لازمی جانا چاہیے، دعائے خیر کرنی چاہیے سب کے لیے، اور قبر میں ویسے بھی جانا چاہیے، اس سے آپ کو اپنی موت بھی یاد رہتی ہے۔ اور یہ جو ہے صرف مرد حضرات یہاں پہ جا سکتے ہیں، فیمیلز وغیرہ نہیں جا سکتی۔ یہ جو اوپننگ کی ٹائم ہے وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہے۔ یہ جگہ ہوگی جنت البقیع، اور تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہے مسجد الغمامہ۔ مسجد الغمامہ بھی مسجد نبوی کے بالکل پاس ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو آپ جب بھی آئیں تو لازمی یہاں بھی آپ وزٹ کریں۔ مسجد الغمامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء بھی یہاں پہ پڑھائی تھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے اوپر ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تو آپ بے شک اس کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس مسجد کے اندر جائیں گے، اور مسجد کے اندر جانے کے بعد کچھ ویو اس طرح کا لگتا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے مینج کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پہ جو مسجد آ جاتی ہے مسجد ابو بکر صدیق۔ ان دونوں مسجدوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1-2 منٹ کی واک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی یہیں عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ادھر ہسٹری لکھی ہوئی ہے ساری، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد کے اندر، دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کا ویو کیسا ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق کچھ اس طرح کی دکھتی ہے۔ یہ کچھ تھوڑی سی اولڈ پیٹرن پہ ہے، کچھ انہوں نے چیزیں نیو ایڈ کی ہوئی ہیں، لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہے مسجد کو۔ اس کے بعد 5th نمبر پہ آ جاتی ہے مسجد علی بن ابی طالب۔ اس جگہ پہ حضرت علی نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی تھی۔ یہ اس پہ ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، ادھر جا کے آپ اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ مدینہ وزٹ کریں تو یہاں بھی آپ لازمی وزٹ کریں۔ اب صبح کا ناشتہ کر کے ہم چل پڑے ہیں اپنی نیکسٹ زیارتوں پہ۔ ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر آلریڈی میں نے دیا ہوا ہے، آپ جا کے میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے امام البخاری ماسک۔ یہ مسجد یوزلی بند ہوتی ہے، یہاں پہ امام بخاری بیٹھ کے اپنی احادیث کو ترتیب دیتے تھے یا لکھا کرتے تھے، اس لیے اس جگہ پہ ان کے نام کی یہ ماسک بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی مسجد نبوی کے قریب ہے، میرے خیال سے ہارڈلی 5 to 10 منٹس کی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی یہاں بھی آ کے وزٹ کریں۔ ویسے ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن ہمارے ڈرائیور نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ بھی ماسک ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو ہم نے یہاں پہ وزٹ نہیں کی۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینی چاہوں گی، جب آپ بچوں کے ساتھ ٹریول کریں اور اس گرمی میں 40+ ٹمپریچر میں، کھانے پینے کی چیزیں اور پانی، جوسز وغیرہ لازمی ساتھ رکھیں۔ مدینہ میں گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، دن کے ٹائم پہ 40-45+ ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اب یہ ماؤنٹین آپ کو نظر آ رہی ہے، جبل روما ماؤنٹین۔ یہ پہاڑی جو ہے احد پہاڑ کے سامنے ہے، اور اسی پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور بہت سے ہمارے صحابی بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ یہ باقی احد ماؤنٹین جس پہ آپ کو لوگ چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ کوشش کی ہے میں نے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایکسپلینیشن دے سکوں یا لکھ کے لگا دوں، تاکہ آپ پڑھ سکیں کہ یہ کون کون سے موقع پہ کیا کیا حادثات ہوئے، اور اسلام کی ہسٹورک پلیسز ہیں۔ ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے جنگیں لڑی، اپنی جانیں گنوائی اور شہید ہوئے۔ یہ ماسک بھی غزوہ احد کے نام پہ رکھی گئی ہے، لیکن اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے، اتنی فضیلت غزوہ احد پہاڑ کی ہے۔ جب ہم اپنی کار سے اتر آئے ہیں، اب ہم جائیں گے احد ماؤنٹین دیکھیں گے، ساتھ میں یہ جو 85 ہمارے صحابی شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی پلیس ہے۔ یہاں پہ ہم دعا کریں گے، اور دعا کر کے پھر ہم اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف چلیں گے۔ باقی گورنمنٹ والوں نے بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، اردو میں بھی لگایا ہوا ہے، انگلش میں بھی لگایا ہوا ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، تاکہ ہم آسانی سے پڑھ سکیں اس کو۔ یہاں پہ میرا ایک مشورہ ہے، ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ بچوں کے ساتھ باہر نکلیں تو سن اسکرین لگا کے نکلیں، بچوں کو بھی اور خود کو بھی، اور اپنی گلاسز لازمی لے کے ساتھ نکلے، کیونکہ دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے اور آپ سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم
नाश्ता करने के बाद फिर निकले ज़ियारतों के लिए। देर तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, सूरज सर पे चढ़ गया था। जितनी भी ज़ियारतें की हमें ये धूप में और गर्मी में करनी पड़ी। ये भी थक गए और बच्चे भी फिर इतनी ज़्यादा ज़ियारतों पे नहीं जा सकते, वो थक जाते हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हो के इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हमें बाहर निकलते थे तो इतनी गर्म हवा मुँह पे लगती थी। आपने जब भी जाना है तो कोशिश करें फजर के बाद या फिर असर के बाद आप ज़ियारतों पे जाएं। फजर के बाद मतलब फौरन बाद, क्योंकि उस वक्त मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है। हम अपनी नेक्स्ट प्लेस पे आ गए हैं। ये जो जगह है बिर उस्मान के नाम से मशहूर है और इसे बिर रुमा भी कहा जाता है। इधर एक कुआं है जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के फायदे के लिए खरीद के उनके लिए वक्फ कर दिया था। हमने आपको खजूर के बागात नजर आ रहे हैं जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हैं। कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हम अंदर नहीं जा सकते थे। कंस्ट्रक्शन के बाद ये फिर विजिटर्स के लिए खोल दी जाएगी जगह, आप आसानी से अंदर जाके भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है मस्जिद अल किबलतैन है। इसके बारे में भी आपको सबको पता होगा कि आप जब नमाज पढ़ा रहे थे उनको हुक्म हुआ था जेरूसलम से अपना किबला चेंज करके मक्का की तरफ करना। इस बात का हुक्म आप सल्लम को हुआ था। आप नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज के दरमियान में ही अपना किबला उन्होंने चेंज कर लिया। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद। यहाँ पे एस्केलेटर्स तो मौजूद हैं लेकिन लिफ्ट का मुझे पता नहीं है, क्योंकि बाद बुजुर्ग होते हैं व्हील चेयर पे होते हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ आप सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आएंगे। ऊपर आके ये प्लेस है जहाँ आप 2 नफल अदा करें या थोड़ी देर बैठना चाहते हैं बैठे। मैं यहाँ आई, मेरे हस्बैंड आए, हम दोनों ने नफल अदा किए। नफल अदा करने के बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, जब भी आप सफ़र के लिए निकले तो अपने बैग्स में कैंडीज़ वगैरह रख लें, क्योंकि आप मुख्तलिफ ज़ियारतों के लिए निकलते हैं, मुख्तलिफ ज़ियारतों पर जाते हैं तो वहाँ पे और भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी कैंडीज वगैरह दिया करें, वो बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज़ से। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ड की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो बंदा प्यूरिफाई होकर या वजू करके इस मस्जिद की तरफ रवाना हो, यहाँ आके 2 नफल नमाज पढ़े तो उसको उम्रे जितना सवाब मिलेगा। हमने यहाँ आके नफल भी पढ़े और फिर जोहर का टाइम हो गया था, जोहर की नमाज भी पढ़ी। आपको मशवरा दूंगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो प्लीज़ एहतियात करें, खासतौर पर बच्चों के लिए। ये मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा कुछ अंदर से इस तरह की लगती है। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है और बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। सबसे अच्छी बात आपसे दरख्वास्त है, जब भी आप मस्जिद में आए तो सफाई का ख्याल रखा करें। खाने पीने के रैपर्स जो बच्चे फेंक देते हैं वो अपने बैग में रख लिया करें। उधर मस्जिद की सफाई का लाजमी ख्याल रखें। अभी किसी ने सदका जारिया तौर पर पानी की बोतलें बाहर रख दी थी क्योंकि इतनी गर्मी थी कि जो नमाज पढ़ के बाहर हैं वो पानी पी लें, तो हमने भी 2-3 बोतलें पानी की उठा ली। नेक्स्ट डेस्टिनेशन सलमान अल फारसी गार्डन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार्डन में 300 खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं सलमान फारसी को आज़ाद करने के लिए उनके यहूदी मालिक से। तो ये सारी स्टोरी है हज़रत सलमान फारसी की, आप सल्लम की मोहब्बत की कि कैसे उन्होंने 300 दरख्त लगाए हज़रत सलमान फारसी को आज़ाद करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बहुत सारा हिस्सा बागात का बंद किया हुआ था विजिटर्स के लिए कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, बस थोड़ा सा हिस्सा ओपन किया हुआ है। बहुत जब हम आए हैं तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सीजन ऐसा है हज के बाद जो है टाइम वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्शन करने का, कि जब नेक्स्ट टाइम हज पे लोग आए तो वो यहाँ पे जब आए तो सारी चीजें कम्प्लीट हों। तो अब हम अंदर आ गए हैं, हमने ये विजिट किया। ये खजूरें लगाई हुई हैं उन्होंने, साथ में ये बागात है। खजूर के दरख्त की जो लाइफ होती है वो 100 साल होती है। ये वो वाले खजूर के दरख्त तो नहीं रह गए, हाँ, लेकिन ये उन्हीं के फैमिली मेंबर जरूर होंगे। साथ में ये कुआं था, यहाँ से पानी निकल रहा था और यहाँ पे इसके अंदर मछलियां भी थी। यहाँ पे आके बच्चों ने काफी इंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा से दरख्त थे तो धूप ज्यादा नहीं आ रही थी। आदमी यहाँ पे बर्ड्स भी बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। धूप की शिद्दत भी कम थी जिसकी वजह से बच्चे आराम सुकून से घूम फिर रहे थे, वरना पूरे रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी थी। यहाँ भी जाए कोई छाँव नजर नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे थोड़ी सी छाँव थी, पानी था, पानी की वजह से थोड़ा सा ना ठंडक फील होती है। साथ में बर्ड्स थे, बच्चे इनको देखते कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। साथ ही जो था ना, इन्होंने पौंड के अंदर मछली डाली हुई थी, बहुत साफ पानी था। यहाँ पे आपको ये मछलियां नजर आ रही हैं तो बच्चे इनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अभी और ज्यादा इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसको अच्छा बेहतर बना रहे हैं ताकि आने वाले विजिट करने वाले इसको अच्छी तरह विजिट कर सकें और देख सकें और एंजॉय कर सकें। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्लेस है मस्जिद जुमुआ। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट जुम्मा अदा किया था। मस्जिद नबवी से 2.5 किलोमीटर के फासले पे है। मस्जिद कुबा में आने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन साहबियों के पास स्टे किया उनके साथ आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जुम्मा की नमाज अदा की। उसके बाद इस जगह पे मस्जिद जुम्मा बनी। अब जो नेक्स्ट विजिट है मस्जिद खंदक। इसे मस्जिद खंदक इसलिए कहते हैं, यहाँ पे जो है गज़वा खंदक हुई जो कि कुरैश और उनके एलिस के साथ थी। जब खंदक खोदी जा रही थी तो इधर कुछ खेमे लगाए गए थे, तो उन खेमों के मुकाम पे आज वहाँ पे मसाजिद तमीर की गई हैं। ये 7 मसाजिद हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप बेशक जाके स्टॉप करके रीड कर लें।
ہم نے یہاں پہ زیادہ اسٹے نہیں کیا تھا مسجد خندق میں. مسجد خندق ہم نے کار میں بیٹھ کے ہی ویو کی, بچوں کو بھی اسی طرح ویو کروائی. اور جو میں آپ کو 7 ماسک کے بارے میں بتائی تھی, جو اس کے نزدیک تھی وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا کنسٹرکشن ہو رہی ہے, وہ ان کو بہتر کر رہے ہیں. جہاں پہ خیمے لگائے تھے وہاں پہ مساجد تعمیر کی ہوئی ہیں, آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہوں گی. یہ بہت بڑی بڑی مسجد نہیں تھی, یہ اسمال مساجد تعمیر کی ہوئی ہیں. اس لیے میرا مشورہ ہے جب بھی آپ نے زیارتوں پہ آنا ہے, آپ نے فجر کے فوراً بعد اور عصر کے فوراً بعد. یہ بھی ایک ماسک ہے, دیکھیں یہ یہاں سے نظر آ رہی ہے. مسجد خندق کے پاس بھی جو ماسک ہے وہاں پہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اب اس کے بعد جو ہمارا وزٹ تھا بیر غرس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا. وہاں بھی جانے کے لیے ٹائمنگ ہے, اور وہاں پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے تو آپ عصر کے بعد ہی وزٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسکول ٹائمنگ کے دوران وہ جگہ بند ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک اسکول ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جگہ اکثر بند رہتی ہے. میں یہ بات پتہ نہیں تھی, اس دفعہ جب ہم نے وزٹ کیا بیر غرس کا تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی اسکول اوپن ہے تو یہ جگہ بھی بند ہے. بیر غرس کے بارے میں نے کچھ انفارمیشن ادھر رائٹ کی ہے یا ایڈ کی ہے, تو آپ یہ ریڈ کر لینا. اس کنویں کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو کہا, جب میری وفات ہو تو مجھے اس کے پانی سے غسل دیا جائے, اور آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اسے وضو بھی کر سکتے ہیں. اس ویل کے پاس ہی نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے اور وضو کرنے کی بھی جگہ ہے. یہاں پہ انہوں نے ٹوائلٹ کی بھی جگہ بنائی ہوئی ہے, اگر اس کو ٹوائلٹ آ جائے, واش روم آ جائے تو وہ یہاں کر سکتے ہیں. ہم واپس اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں. زیارتیں تو ساری کمپلیٹ نہیں تھی, اور بھی بہت ساری زیارتیں ہیں اور دور بھی ہیں. گرمی بہت زیادہ تھی اور بچوں کی وجہ سے پھر ہمیں ہوٹل آنا پڑا. پھر ہوٹل آ کے ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا. ریسٹ کرنے کے بعد عصر کا ٹائم ہو, پھر ہم نماز پڑھنے چلے گئے. ہوپ آپ کو میری یہ مدینہ زیارتوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. اتنی دیر کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. دعاؤں کی درخواست.